تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے، ہندوستان کے تواریخ میں سب سے مستند اور بڑی تاریخ فرشتہ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو کچھ پیسہ قرض دے دیا، 2-4 سال گزر گئے، یہ جا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا کچھ دنوں تک، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ اٹھ کے آ جاتا تھا، کہتا نہیں تھا کہ میرا قرضہ دے دے، پھر دوستی کیا رہی۔ وہ مدیون دوست جب تنگ آیا تو اس نے اس دوست کو کہا میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، 200 روپے کیا آپ کو دے دوں؟ یہ میرا کتا ہے، بہت بیش بہا وفادار اور قیمتی کتا ہے، اس کو لے جاؤ، جب تک میں نے آپ کے پیسے ادا نہیں کیے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مالک نے کتے کو کہا کہ میرے دوست کے ساتھ جاؤ، کتا باتیں بڑی سمجھتا ہے، وہ ایک شکاری تھا، اس نے کتا پالا تھا، شکاری کتا، تو لوگ آ جاتے تھے کہ جی ہم نے اسی جنگل میں ابھی خرگوش دیکھا ہے، آپ ذرا کتے کو کہیں۔ تو وہ مالک جو تھا نا تو وہ کہتا تھا شینو سڑے نن شینو نزی خاں نا بستر کے پٹے کے نام میں الگ ہو، کہتے ہیں اس کا نام شینو رکھا ہوا تھا، وہی ہری پگڑی والا۔ تو کہا کہ وہ تھکا ہوا ہے آج نہیں جا سکتا، تو وہ لیٹ جاتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، اور جب وہ کہتا تھا کہ ہاں ہاں شینو بیدار تھے بالکل، کم دے رہے اونچا تو دے دو لکئی بہنے گا، ایسی باتیں سمجھتے ہیں۔ مالک نے اس کو کہا کہ چل ساتھ، وہ چلا گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس شخص کو کے بارے میں مخبری ہو گئی کہ یہ 200 روپے لے کے آئے، 200 روپے اس زمانے میں 2 لاکھ سے زیادہ تھے، اس کے پاس 200 روپے کہاں تھے؟ اس ساتھی نے تو اس کو کتا دے دیا تھا۔ ڈاکوؤں کی لڑائی میں کتے نے بڑی بہادری دکھائی، ایک ڈاکو کو پکڑ کے اسے کاٹا اور ختم کر دیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کتا تو پورا فورس کا کام کر رہا ہے۔ خط لکھا اپنے دوست کو کہ جو میرا پیسہ آپ کے ذمہ تھا، اس کتے کی آج کی بہادری سے وہ ادا ہو گیا، میں نے معاف کر دیا۔ میں غریب آدمی اس قابل نہیں ہوں کہ اس جیسے وفادار قیمتی کتے کو رکھ لوں، آپ اپنے کتے کو سنبھالیں۔ خط لکھ کے دھاگے کے ساتھ ڈال کے اس کے گلے میں ڈالا اور اس کو کہا کہ چل میرے دوست کے پاس، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، کتا راستہ سے واپس آ۔ وہاں پہنچ کے مالک نے دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ مجھے رسوا کر دیا، میں نے تمہیں کہا وہاں جا کے رہو اور ادھر آ گئے۔ اس نے سر پر مارا ایک ڈنڈا، کتا گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس نے دیکھا کہ گلے میں کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے، اسے کھول کے دیکھا تو وہ ساتھی کا خط تھا۔ اس صدمے سے کہ میں نے ناحق کتے کو مارا وہ بھی مر گیا۔ مورخ فرشتہ نے پورے حدود جغرافائی کے ساتھ لکھا ہے کہ 2 قبریں اکٹھی ہیں، ایک کتے کی اور ایک مالک کی، اور دونوں زیارت گاہ ہیں، برابر لوگ آتے ہیں۔ کسی بے وفا کو وہ کتے کی قبر پہ لا کے چکر دے رہے تھے کہ وفادار ہو جائے۔ کرامات بعد الوفات ولو کانت للکلاب۔ قبر پرستی کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے، ایمان اور توحید تو چھوڑو، انسانیت باقی نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں بھی قبروں کی طرف میلان ہو، توحید کی ہوا اس کو نہیں لگی ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں مہکے گا۔ ان تمام غلط نظریات سے توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم توحید کے سلسلے میں ہے وہ دل و دماغ میں اترے گی۔ اللہ